لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک ہی لائن پر مشتمل یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑے بڑے میسج دیے ہیں، دو بڑے بڑے پیغام ہے جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، زندگی میں دو کام کرنا۔ پہلا کام یہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرا کام وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ یہ دو پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ سے ڈرنے کے لیے 3 ڈیفرنٹ ورڈز کو یوز کیا ہے۔ قرآن کریم میں 3 الگ الگ ورڈ یوز کیے گئے اور یہ تینوں ورڈز ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ پہلا لفظ تقوی، دوسرا لفظ خوف اور تیسرا لفظ خشیت۔ یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں جو تینوں قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن میں تقوی کا بھی ذکر ہے، قرآن میں خوف کا بھی ذکر ہے، قرآن میں خشیت کا بھی ذکر ہے، اور ان تینوں چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
تقوی کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ تبارک و تعالی جب خوف کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ نے خوف کا ذکر کیا. جب خشیت کا وقت آیا تو اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء. گویا اللہ نے تقوی، خوف، خشیت ان تینوں چیزوں کو ذکر کیا اور پیغام یہ دیا اے ایمان والو وہ احکام جس سے شریعت نے کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل کرتے رہو، اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اس سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، شرماتے رہو اور ان چیزوں سے دور رہو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلا حکم دیا کہ ہم تقوی اختیار کریں. حضرت مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہے اس کی حیثیت ایمان کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ جسم کے ساتھ لباس کی حیثیت ہے. جس طرح ہماری باڈی پر لباس کا ہونا، ہماری باڈی پر کپڑے کا ہونا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور کپڑا جب بدن پر ہے ظاہری فائدہ بھی ہوتا ہے، باطنی فائدہ بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ کہ ایمان کا لباس یہ تقوی ہے، اور تقوی کا ہونا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. تقوی ہوگا تو وہ ایمان والا اچھے کاموں کو کرے گا، ظاہر میں بھی فائدہ اٹھائے گا، باطن میں بھی فائدہ اٹھائے گا. گویا ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد اس کے دل میں رہے گی اور وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے گا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان کتنی بھی عبادتیں کرے اور جو بھی ٹائپ کی عبادت کرے ساری عبادتوں کا ٹائم لمیٹڈ ہے، لیکن تقوی ایک ایسی عبادت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بھی عبادت ہے. اس لیے کہ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو، اور گناہ سے بچنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ عبادت ہے. اس بنا پر جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے یہ عبادت وہ ہے جو 24/7 چلتی ہے. 24 آورز تک اللہ تبارک و تعالی اگر تقوی دے دے تو یہ عبادت ہوتی رہے گی، اور پورے ویک میں 7 ڈیز اگر اللہ نے تقوی دے دیا تو یہ عبادت ہوتی رہے گی. دنیا میں جتنی دوسری عبادتیں اللہ نے رکھی ہے سب لمیٹڈ. عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے گیا، جب تک عمرہ کرتا رہا عبادت چلتی رہی، عمرہ ختم عبادت ختم. نماز پڑھنے والے نے نفلی نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، جب تک نماز پڑھتا رہا عبادت جاری ہے. نماز ختم کر دی عبادت بھی ختم ہو گئی. تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، جتنا قرآن پڑھے گا عبادت ہو رہی ہے. قرآن پڑھنا بند کر دیا اس کی عبادت ختم ہو گئی. تسبیح پڑھنے والا ذکر کرنے والا جب تک تسبیح اور ذکر میں لگا رہے گا ہم کہیں گے یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن تسبیح رکھ دی ذکر بند کر دیا عبادت اس کی بند ہو گئی. تو دوسری ساری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت تک چلتی ہے، لمیٹڈ ہے. جب آدمی عبادت کو بند کر دے وہ بند ہو جاتی ہے. لیکن تقوی وہ عبادت ہے، تقوی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنائی ہے کہ جس آدمی کے دل میں تقوی آ گیا وہ ہر وقت متقی ہے، ہر وقت اللہ کا ڈر ہے. اور جب تک اللہ کا ڈر رہے گا اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. وہ تو رات کو سویا ہوا ہے لیکن تقوی ہے تو سونے پر بھی عبادت کا ثواب. وہ تو دن میں کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گھر میں دنیاوی کام کر رہا ہے، بات چیت میں لگا ہوا ہے، لیکن دل میں تقوی ہے. اور تقوی کا مطلب گناہ سے بچنے کا مزاج اس نے بنا لیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے، وہ جہاں بھی رہے جو کچھ بھی کرے کسی بھی زمانے میں اور مکان میں ہو تقوی دل میں ہے وہ 24 گھنٹے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے. تو یہ کتنی بڑی دولت ہے.
آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم عربک لینگویج سے واقف نہیں ہیں. ہم نے تقوی کا میننگ جو اس کا ایکچوئل میننگ تھا اور اس معنی میں کتنا ڈیپتھ ہے اور اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقوی وہ عبادت ہے کہ جب انسان کے دل میں آ جائے وہ ساری چیزوں کی پیار کو دل سے نکالے, ایک اللہ کا بن جائے, اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے, غیر کا شائبہ دل میں نہ آئے. ان ساری چیزوں کا مزاج جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم اس لینگویج سے واقف نہیں, اس کے تقوی کا جو ڈیپ میننگ ہے وہ میننگ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہندوستان کے ایک حاجی صاحب کا واقعہ مشہور ہے. ایک حاجی صاحب ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گئے. حج کرنے کے لیے پہنچے, طواف بھی کیا, حج کے سارے ارکان بھی ادا کیے, اور ایک دن مڑ ہو گیا کہ ذرا مکہ شہر کی بھی تو زیارت کروں. اب حاجی صاحب کے پاس اپنا ایک لوٹا تھا, میڈ ان انڈیا کا لے کر آئے تھے, انڈیا کا خوبصورت لوٹا. اپنا لوٹا لیا کہ جہاں ضرورت پڑی وضو کرنے کی تو لوٹا ساتھ میں کام آئے گا, استنجا کرنا ہے لوٹا ساتھ میں کام آئے گا, اور ذرا خوبصورت سا لوٹا تھا, یہ لے کر حاجی صاحب مکہ شہر میں نکل گئے. اب چلتے چلتے کچھ حرم سے دور شہر کی جانب نکل گئے. بوڑھے میاں تھے, حاجی صاحب تھے, تھک گئے. ایک جگہ پر کسی کا مکان تھا, مکان کے باہر جو چبوترا اوٹلا بنا ہوا تھا اس پر جا کر بیٹھ گئے. حاجی صاحب اطمینان سے آرام کر رہے, لوٹا ساتھ میں ہے. اب اتفاق سے وہ کسی عرب کا گھر تھا. اب وہ عربی جو گھر میں رہتا تھا وہ باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے پاس پتہ نہیں کوئی بوڑھا آدمی آ کر بالکل راستے میں بیٹھ گیا ہے. تو اس نے گھر سے نکل کر کہا, حاجی روح, حاجی روح, حاجی چلے جاؤ یہاں سے. یہ اس نے عربی میں کہا. اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے سمجھ گیا کہ یہ بھائی مجھے بھگانا چاہتا ہے. اب اس کو عربی آتی نہیں تھی, اس نے اشارے سے کہا کہ دیکھ بھائی, بوڑھا آدمی ہو, تھک گیا ہو, تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے دے, ابھی اٹھ کر چلا جاؤں گا, صرف آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اب یہ اس کو اپنے اشاروں سے ایکسپلین کر رہا ہے. اس عرب کی نظر اس کے لوٹے پر پڑ گئی. کہا لوٹا بہت خوبصورت ہے بوڑھے میاں کا. اس عرب نے یہ کہا, ایک کام کر, تیرا یہ لوٹا مجھے دے دے, مجھے بہت اچھا لگا. اور وہ اس کا لوٹا لینے گیا. بڈھا گھبرا گیا کہ یار یہ تو میرا لوٹا لے لے گا, ایک ہی تو اتنا قیمتی وہاں سے لوٹا لے کر آیا ہوں اور یہ عرب لینے کی باتیں کر رہا ہے. اب یہ پریشان ہے, یہ جگہ سے اٹھنا بھی نہیں چاہتا ہے کہ آرام کرنا ہے, لوٹا دینا بھی نہیں چاہتا ہے کہ بڑا قیمتی لوٹا ہے. اب یہ حاجی جو بیٹھا ہوا تھا نہ اٹھنے کو تیار ہے نہ لوٹا دینے کو تیار ہے. عرب اس کو سمجھا رہا ہے کہ تو مجھے دے دے, تجھے تو دوسرا بھی مل جائے گا, بہت خوبصورت لوٹا ہے. اس کو عربی آتی نہیں ہے. تو قرآن کی ایک آیت یاد تھی, وہی پڑھ دیا اس نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قرآن کی آیت یاد تھی بوڑھے میاں کو, انہوں نے وہ آیت پڑھ دی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ تو عرب تھا, جب اس کے سامنے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یہ لفظ اس نے کہا, وہ عربی کا واقف تھا. اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس بوڑھے میاں نے اتنی سی بات میں کتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر, تقوی اختیار کر. وہ لفظ کی نزاکت کو سمجھتا تھا. وہ عرب فوراً کہنے لگا, حاجی معافی, حاجی معافی, حاجی صاحب مجھے معاف کر دو, مجھے تیرا لوٹا نہیں چاہیے, تو آرام سے بیٹھ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تقوی جو لفظ قرآن کریم نے بیان کیا, بڑا پیارا یہ لفظ ہے, بڑے اس کے معنی ہے. تو ہمیں شریعت مطہرہ نے, ہمارے خدا نے اس چھوٹی سی آیت میں دو میسج دیے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یہ پہلا میسج ہے, تقوی اختیار کرو, خدا کا خوف پیدا کرو. اگر دل میں خدا کا خوف ہوگا, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, نیکی کرنے میں آسانی ہوگی. اور قسم خدا پاک کے, اگر کسی کے دل میں صحیح معنی میں تقوی ہے, خود تو گناہ سے بچے گا, اس کے تقوی کی روشنی سے کتنے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی. کتابوں کے اندر علامہ ابن خریف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک اپنے ابا کی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے. علامہ ابن خریف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے, بہت اچھا ان کا بزنس تھا, کپڑا بیچا کرتے تھے.
اور انہوں نے باقاعدہ ایک ایجنٹ رکھا تھا, ایک دلال رکھا تھا جس کا نام تھا احمد بن حبیب. اور اس کا کام یہ تھا کہ میرے ابا ہول سیل میں سارا مال خرید لیتے اور پھر یہ احمد بن حبیب وہ کپڑا لے کر نکل جاتا سڑکوں پر, راستوں پر, اور لوگوں کو وہ کپڑا بیچتا تھا. جو کچھ بھی پیسہ ہوتا لے کر آتا, اس کو کچھ کمیشن دے دیتے. اس طرح ہمارا بزنس چل رہا تھا. علامہ احمد بن خریف رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے ابا کا یہ بزنس چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ابا نے کہیں سے مال خریدا. اب وہ جو مال اور سٹاک آیا, اس میں یہ انہوں نے محسوس کیا کہ کپڑا ڈیفیکٹڈ ہے, اس میں کچھ عیب ہے اور کپڑا بالکل ٹھیک نہیں ہے. خیر, انہوں نے اپنے ایجنٹ کو, دلال کو, احمد بن حبیب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ مال میں لے کر آیا ہوں, لیکن یہ کپڑا پورا ڈیفیکٹڈ ہے, اس میں ایک عیب ہے. اس بنا پر تم بیچنے کے لیے جاؤ, ضرور بیچنا, لیکن جس کو بھی بیچو پہلے بتا دینا کہ کپڑا ڈیفیکٹڈ ہے, اس میں عیب ہے اور اتنی اس کی قیمت ہے. جس کو لینا ہوگا لے گا, ورنہ عیب کو چھپانا مت. بہت تاکید کی اپنے اس شخص کو, اپنے اس نوکر کو, کہ اس کا تم خیال رکھنا. اور وہ احمد بن حبیب کپڑا لے کر نکل پڑے. پورا دن گھومتے رہے, شام کو آئے, کپڑا بیچ کر آئے. کہا کہ بیچ دیا میں نے کپڑا, جو پیسے تھے وہ دے دیے. جیسے ہی وہ پیسے اپنے مالک کو دیے تو مالک نے یہ سوال کیا کہ میں نے تمہیں صبح یہ کہا تھا کپڑا بیچو, عیب بتا دینا, تم نے بتایا تھا. اب جب یہ کہا تو احمد بن حبیب نے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اوہو, میں تو یہ بھول ہی گیا. اب روزانہ کا معمول ہے کپڑا بیچنے کا, بالکل یاد نہیں رہا کہ میں اس کو کہوں کسٹمر کو کہ اس کے اندر کوئی عیب موجود ہے. میں تو بھول ہی گیا. یہ سننا تھا. احمد بن خریف رحمت اللہ, علامہ ابن خریف فرماتے ہیں میرے والد کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا, اور میرے والد نے یہ کہا کہ تمہیں یہ پتا ہے تم نے کس کو بیچا ہے؟ وہ خادم کہتا ہے اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون شخص تھا, کیا اس کا نام تھا. اتنا معلوم ہے کہ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا, اور بغداد کے قافلے میں یہ ایک شخص تھا جس کو یہ کپڑا پسند آیا, اس نے مجھ سے لے لیا. ابن خریف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سننا تھا. میرے والد صاحب نے اپنا تیز گھوڑا نکالا, گھوڑے پر بیٹھے, وہ پیسے لیے اور سفر شروع کر دیا. گھوڑا دوڑاتے گئے, چلتے گئے, یہاں تک کہ دور کافی وہ قافلہ نکل گیا تھا. اسی طریقے سے محنت کر کے اور گھوڑا دوڑاتے وہ اس قافلے کے پاس پہنچ گئے. بغداد جانے والے قافلے سے ملاقات کی اور پھر تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایمان والا بھی نہیں تھا, غیر مسلم تھا, جس نے کپڑا خریدا تھا. یہ اس کے پاس گئے, اس کے پیسے جو اس نے دیے تھے جا کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا, ہم سے غلطی ہو گئی. ہم نے تمہیں جو کپڑا دیا وہ ڈیفیکٹڈ تھا, اس میں عیب تھا. میرا وہ خادم تمہیں بتانا بھول گیا, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ تمہارے پیسے واپس لے لو, میرا کپڑا مجھے واپس دے دو. آپ کا بڑا احسان ہوگا, میرا کپڑا لاؤ, تمہارے پیسے لے لو. اور اس طرح پیسے کو ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ قافلے میں غیر مسلم جو کسٹمر تھا وہ حیرانی کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد پوچھتا ہے کہ ہم نے تو کپڑا بالکل دور منزل پر خریدا تھا, تو کیا تم وہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی ہاں میں وہیں سے آیا. کہا تم صرف اس لیے آئے ہو کہ میرا پیسہ ریٹرن کرو اور عیبدار کپڑا واپس لے لو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں, ایک ہی مقصد تھا, میرے خادم سے غلطی ہو گئی, میں اس لیے واپس آیا ہوں. کپڑا دے دو, آپ کا پیسہ لے لو, اس لیے کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا کہ ہمارے خادم نے تمہیں عیب نہیں بتایا. وہ حیران ہے, حیرانی کے عالم میں کبھی کپڑے کو دیکھتا ہے, کبھی اس پیسے کو دیکھتا ہے, کبھی سامنے والے اس مالک کو دیکھتا ہے, اور حیرانی کے عالم
عالم میں کہتا ہے کیا تم سچ کہتے ہو تم صرف یہ کپڑا لینے کے لیے اور پیسے لوٹانے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں، میرا ایک ہی مقصد تھا، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا کسی کو دھوکہ مت دینا، کسی سے چیٹ مت کرنا، یہ غلطی ہو گئی کہ میرا خادم تمہیں کہنے بھول گیا، اس لیے میں پیسے لوٹانے آیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا اگر تمہارا مذہب تمہیں یہ ایمانداری اور امانت داری سکھاتا ہے، کپڑے کا سودا بعد میں ہوگا، پہلے میں تم سے ایمان کا سودا کرتا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں سنو، ایمان قبول کرنے کے بعد جو پیسے لے کر وہ مالک آیا تھا، اس پیسے کی تھیلی کو لے کر زمین پر پٹک دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے یہ جتنے پیسے میں نے کپڑے کے لیے دیے تھے سب نکلی ہے، یہ تو سب کھوٹے سکے ہیں، فیک کوئنز ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ میں بغداد کا رہنے والا ادھر خرید کر چلا جاؤں گا، مجھے کون پکڑنے کے لیے آئے گا، اس لیے میں نے تو نکلی پیسے دے دیے تمہارے خادم کو، اور میں تو جلدی جلدی روانہ ہو گیا، اس لیے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری تمہاری ملاقات واپس ہوگی، یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ سب کچھ نکلی ہے اور بالکل بیکار ہے۔ اس نے زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا کہ آج تم نے میری آنکھ کھول دی، اور پھر اصلی کوئنز جو اس کے پاس تھے وہ نکال کر دیے، اور کہا یہ عیبدار کپڑا بھی میں لے لوں گا اور یہ اصلی کوئنز بھی تمہیں پورے پورے دیتا ہوں، لیکن آج میں تمہارے ایمان سے متاثر ہو گیا۔ علامہ ابن خریف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تھا میرے ابا کے پاس؟ وہی تقوی کی دولت، وہی اللہ کا ڈر، وہی خدا کی بات پرسی کا ڈر کہ جس کی بنیاد پر اپنا اس پیسوں کو لے کر اتنے دور کا سفر کیا اور جا کر لوٹا دیا۔ تقوی کی دولت کی بنیاد پر اللہ نے اسے ایمان بھی دے دیا اور میرے ابا کو پاکیزہ روزی بھی عنایت کر دیا۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا میسج جو آج خصوصی طور پر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا دوسرا میسج ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے فرینڈز اچھے ہو، تمہارے کمپینینز اچھے ہو، تمہارے ساتھی اچھے ہو، تمہارا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ٹاپک تھا میرا چوزنگ اے فرینڈ، کہ کون سے فرینڈ کو سلیکٹ کیا جائے، اس پر میں نے کافی گفتگو کی تھی۔ آج ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اے لوگو کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کا دامن تھام لو، اچھے لوگوں سے دوستی کر لو، اچھے فرینڈز اور اچھے کمپینینز بنا لو، وہ تمہارے ایمان میں بھی مدد کریں گے، تمہارے اعمال میں بھی مدد کریں گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو قرآن کریم نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور میرے بھائیوں یہ بات تو مسلم ہے کہ انسان صحبت کا اثر پکڑتا ہے، جیسی کمپنی ہوگی، جیسی صحبت ہوگی، جیسے لوگ قریب ہوگے اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ہمیں ایسے فیل ہوتا تھا جنت ادھر ہے، جہنم ادھر ہے، جنت کا شوق، جہنم کا ڈر، ایک عجیب ہماری دل کی کیفیت ہوتی تھی۔ ہر وقت جہنم ساتھ میں نظر آتے ہیں، جنت بھی نظر آتی ہے، جہنم بھی نظر آتی ہے، لیکن جب حضور کی مجلس سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اپنے گھروں میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ پھر وہ خیال نہیں رہتا، اور پھر گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ کیا بات تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی فکر تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخرت کا اتنا یقین تھا کہ حضور کے دل میں جو کیفیت تھی اس کا اثر ان پر پڑتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی بھی کیفیت یہ ہو جاتی کہ وہ غمی میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی جہنم کا ڈر لگتا، ان کو بھی جنت کی خوشی ہوتی، اور ایسے فیل کرتے جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھو کسی کے گھر پر میت ہو گیا ہو، یا کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو،
اور ہماری اس سے ملاقات ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم تو بہت خوش ہیں، لیکن اگر ہماری ملاقات کسی ایسے بچے سے ہو جس کا باپ ابھی ابھی دنیا سے چلا گیا، وہ اپنے باپ کو دفن کر کے آیا، ہم بہت خوش تھے، لیکن اس کی ملاقات کرتے ہی، اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہمارے اوپر بھی غم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ غم زدہ کے پاس بیٹھے گا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے میں غمگین ہوں، لیکن اس کا چہرہ، اس کی شکل، اس کا مزاج، اس کی حالت، اس کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی غمی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہم بھی اتنے مغموم ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ غم زدہ کے پاس بیٹھو، غمی آ جاتی ہے، خوش شخص کے پاس بیٹھو، ہمیں بھی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ اور جیسے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن نے لکھا کہ تم اگر کسی پرفیوم کی دکان پر چلے جاؤ، تم پرفیوم کو ٹچ مت کرنا، ہاتھ مت لگانا، اپنی باڈی پر سپرے مت کرنا، وہ عطر اور خوشبو مت لگانا، صرف دکان میں جاؤ اور باہر نکلو، تمہارے بدن سے خوشبو آنے لگے گی، تمہارے کپڑے سے خوشبو آنے لگے گی۔ اور اگر تم ایک ایسے روم میں بیٹھے ہو جہاں تمہارے سارے فرینڈ سگریٹ پی رہے ہیں، ہر ایک اسموک کر رہا ہے، تم نے ٹچ بھی نہیں کیا، تم نے نہ سگریٹ کو ہاتھ لگایا، نہ سگریٹ کو پکڑا، نہ اس کی ٹرے کو، ایش کی ٹرے کو پکڑا، لیکن اس کے باوجود بھی تم باہر نکلو، ایسے معلوم ہوگا کہ یہ بھی سگریٹ پی کر آیا ہے، اس کے بدن سے بدبو، اس کے کپڑے سے بدبو۔ یہ ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا تو بھی نیک بن جائے گا، بروں کی صحبت اختیار کرے گا تو برائی نہ بھی کرنا چاہے، لیکن ان کی کمپنی کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے یہ برا اثر تیرے اندر بھی پہنچنے لگے گا۔ اس بنا پر قرآن کریم نے زور دیا تم نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ تم اگر جانوروں کے ساتھ رہو گے، جیسے جانور کے ساتھ رہو گے، اس کا اثر بھی تم میں آنے لگے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی گھوڑے کی سواری کرتا ہے اور رات دن گھوڑے پر بیٹھتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کے اندر بہادری آ جائے گی، کیونکہ گھوڑے میں بہادری ہے، گھوڑے پر بیٹھنے والا اس میں بھی بہادری آ جاتی ہے۔ جو اونٹ پر بیٹھتا ہے، بہت اونٹ پر سواری کرتا ہے، وہ ضدی بن جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کے اندر ضد ہے، اس کے مزاج میں ضدی پنا ہے۔ اس بنا پر اونٹوں کی صحبت میں رہے گا تو ضدی بن جائے گا۔ جو بکریوں کی صحبت میں رہے گا، علماء نے لکھا اس میں تواضع آئے گا، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اس لیے کہ بکریوں میں اللہ نے تواضع اور عاجزی کو رکھا ہے۔ اس بنا پر ان کی صحبت میں رہو گے تو انسان کے مزاج میں بھی عاجزی آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک ایسے دور سے گزارا کہ جس دور میں انہوں نے بکریاں چرائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائی، اور وجہ یہی تھی کہ ان کے مزاج میں نرمی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ان کے درمیان میں رہو گے تمہارا مزاج بھی اتنا نرم ہو جائے گا کہ لوگ گالیاں دیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ بدن پر آ کر اوچھ ڈال دیں گے، لیکن نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ تو جب جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے تو ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مراقبے کی حالت میں ہے، خدا کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے تھے، مراقبے میں تھے، عجیب جذب کی ان کی کیفیت تھی۔ اچانک یہ ہوا انہوں نے اپنی آنکھ کھولی، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا انہوں نے اپنی آنکھ کھولی، جیسے اپنی آنکھ کھولی ایک کتا وہاں سے گزر رہا تھا، ان کی نظر پڑ گئی۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اس اللہ والے کی جاذبانہ نظر اور ذکر والی نظر اس کتے پر پڑ گئی۔ حال یہ ہوا کہ یہ کتا جہاں بھی جاتا تھا سارے کتے ادب سے اس کے بازو میں بیٹھ جاتے تھے،
صرف اللہ والے کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی. حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا اس کا حال یہ ہوا یہ جہاں بھی جاتا سارے کتے اس کا ادب کرتے اور اس کے بازو میں بیٹھ جاتے. اور پھر حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ظالم شیخ الکلاب بن گیا, کتوں کا شیخ بن گیا, کتوں کا ولی بن گیا. تو اللہ والوں کی جب نظر پڑ جاتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ اصحاب کہف کا کتا, قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم ایک کتے کا ذکر کرتا ہے اپنے قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ فرماتے ایک کتے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ رہا کرتا تھا, اللہ نے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کتے کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے, نیک لوگوں کی دوستی میں رہے گا, اثر اس کا ضرور پڑے گا. وہ چیز ایسی ہے کہ دل کا دل سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اثر پڑتا ہے. تو ایک کتا جب نیکوں کی صحبت میں رہا اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, اور نبی کا بیٹا برے دوستوں کے ساتھ رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. جی ہاں, نبی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, اور وہ نبی ہے جنہوں نے 950 ایئرز تک لوگوں کو دین کی دعوت دے, لوگوں کو دین کی طرف بلایا, سمجھاتے رہے اے لوگوں مان جاؤ, لوگوں صحیح دین پر آ جاؤ. ماننا تو دور کی بات ہے, مفسرین کرام نے لکھا کہ ماننا تو دور کی بات ہے, لوگ انہیں پتھر مارتے, پتھر پھینک پھینک کر مارتے. اتنے پتھر مارتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا حضرت نوح علیہ السلام دب جاتے تھے اور اوپر پتھر ہوا کرتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے, اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے حضرت نوح علیہ السلام کو کھڑا کرتے. اتنی محنت کی حضرت نوح علیہ السلام نے, بالآخر جب تھک گئے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ میں نے صبح میں بھی بلایا, رات میں بھی بلایا, دن میں بھی بلایا, شام میں بھی بلایا, ہر وقت اس قوم کو میں دعوت دیتا رہا, لیکن بجائے اس کے کہ یہ میری مانے میری قوم بغاوت کرتے گئے. اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا مولا بہت سمجھایا یہ نہیں مانے, اب تیرا عذاب بھیج دے. ادھر اللہ کو عذاب بھیجنے کے لیے کہا, اور ادھر نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نبی کا بیٹا, اس کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ تھی. بہت بیڈ اس کے کمپینینز تھے, بہت غلط قسم کے دوست تھے جس کے ساتھ میں وہ رہتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھ بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اس لیے بیٹا اب مان جا, یہ تیرے دوستوں کو چھوڑ, یہ دوست تجھے برباد کر کے رکھ دیں گے, تو مان جا میری بات کو. حضرت نوح علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں, وہ جواب میں کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے اللہ اگر خود اے میرے ابا جان اگر خدا کا عذاب آنے والا ہے, اگر وہ سیلاب بھیجے گا, پانی بھیجے گا, میں ماؤنٹن پر چڑھ جاؤں گا, اوپر پیک پر چلا جاؤں گا, مجھے کوئی چیز نہیں روک سکے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اے میرے بیٹے آج کوئی تجھے نہیں بچائے گا, مان جا بیٹے مان جا. لیکن برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر ان لوگوں نے جیسے کہا ویسے اس نے بھی کیا, نہیں مانا, اللہ کا عذاب آیا, پانی پہاڑ کے اوپر جانے لگا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں ان نبنی من اہلِ, اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اللہ میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے, اسے بچا لے. اللہ نے کہا اے نوح یاد رکھنا جو میرا نہیں وہ تیرا بھی نہیں. اے نوح جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو یہ میری ماننے والا ہوتا, تیرا بیٹا ضرور ہے, خونی رشتہ ضرور ہے, لیکن میرے یہاں تو وہی رشتہ داری چلتی ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ میرا ہے, جو ایمان ہے بے ایمان ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا خبردار یہ دعا نہ کرنا. بالآخر یہی ہوا, بیٹا ہلاک ہو گیا اور نوح علیہ السلام دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے.
حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا پیسر نو با بدا بے نشیش پیسر نو با بدا بے نشیش خاندان نبوتش گم شد، کہ یہ نو علیہ السلام کا بیٹا جب برے دوستوں کے ساتھ میں گیا نقصان یہ اٹھایا کہ نبوت کا خاندانی سے وہ محروم ہو گیا۔ تو بہرحال قرآن کریم نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، اسپیشلی طور پر میں اپنے ینگسٹر سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دو میسج اس آیت کریمہ میں ہے، جس میں دوسرے میسج میں ایک بہت بڑی تاکید فرمائی گئی کہ ایمان والو دوست اچھے بناؤ، فرینڈ سرکل تمہارا اچھا ہو، نیکوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرو، ان لوگوں سے ملو، ان سے تعلق رکھو، جو دین والے ہیں ان کے پاس جاؤ گے دین ملے گا، جو دنیا والے ہیں ان کے پاس جاؤ گے دنیا ملے گی۔ اس بنا پر جتنا نیک خود بنو گے، نیکوں کے ساتھ میں رہو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی تمہارے اوپر متوجہ ہوگی اور تمہیں کامیابی بھی نصیب ہو جائے گی۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا لہسن کھا کر اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاز انین جو کچے ہو وہ کھا کر، کچمبر کھا کر، سلاڈ کھا کر جس کے اندر پیاز ہو، یہ کھا کر بغیر منہ دھوئے ہوئے مسجد میں مت آؤ، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر تم مسجد میں آؤ گے اور پھر ڈکارے لوگے، تمہارے بازو والے کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو بھی بدبو محسوس ہوگی اور فرشتے بھی بدبو محسوس کرتے ہیں۔ تو منع کیا گیا کہ کچی پیاز میں بدبو ہے، اس بنا پر اس حالت میں بغیر منہ دھوئے ہوئے مسجد میں مت آؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، یہ پیاز جب یہ کچی ہوتی ہے، اگر ہم ہاتھ سے چھیلے ہاتھ میں بدبو آنے لگتی ہے، ہم چھری سے کاٹے چھری میں بدبو آنے لگتی ہے، ہم اسے پیالے میں ڈالیں پیالے میں بدبو آنے لگتی ہے، ہم اسے پلیٹ میں رکھے پلیٹ میں بدبو آنے لگتی ہے۔ گویا پیاز کے اندر بدبو ہے، ہاتھ میں رکھو تو وہ بدبودار، چھری لگاؤ تو چھری بدبودار، پلیٹ میں رکھو تو پلیٹ بدبودار۔ لیکن اسی پیاز کو اگر کسی نے کڑھائی میں ڈال دیا اور تھوڑا سا اس میں آئل ڈالا اور آئل ڈالنے کے بعد اسے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا، تھوڑی دیر میں وہ پیاز جو اب تک اتنی بدبودار تھی کہ جس جگہ پر تم نے ہاتھ لگایا، پیاز کو پکڑا، پیاز کو رکھا، وہ جگہ اور وہ چیز بدبودار ہو گئی۔ لیکن جب اسے کڑھائی میں ڈالا اور تیل اس کے اندر ڈال کر اس انین کو فرائی کیا، وہ فرائیڈ انینز بن گئے۔ اب تو یہ ہے کہ اس کی خوشبو سے دل مہک رہا ہے، دل چاہتا ہے کب چاول پر ڈالو چاول کھاؤ، بریانی پر چھڑکو بریانی کھاؤ، حلیم میں ڈالو حلیم پیو۔ اب اس کا مزاج بدل گیا، اس کے اندر خوشبو آنے لگی۔ کیا وہ چیز تھی؟ وہ صحبت۔ ورنہ یہی پیاز اتنی بدبودار تھی کہ حدیث میں منع کیا گیا تم پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ لیکن یہی چیز جب تیل کے ساتھ مل گئی، تیل کی صحبت اس نے اختیار کی، اسے فرائی کر دیا گیا، تو اس کی خوشبو سونگ سونگ کر کھانے کا دل ہوتا ہے، اسے کھانے میں ڈالنے کا دل ہوتا ہے۔ یہ ہے صحبت کا اثر کہ جو چیز جس کے ساتھ رہے گی اس کی کیفیت کو وہ جذب کر لیتی ہے اور وہی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ والوں کی مجلس ہو جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کی ان پر رحمت اترتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سارے ذاکرین لوگ موجود تھے اور سارے لوگ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، ایک آدمی آیا، وہ آیا اور وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا، کسی کو ملنا تھا، کوئی دنیاوی کام تھا، وہ آیا، اس نے سب کو بیٹھا ہوا دیکھا کہ سب کے سب ذکر کر رہے ہیں، سب کے سب دین کی باتیں سن رہے ہیں، سب کے سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ضرورت سے آیا اور آ کر ان کے بازو میں بیٹھ گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اے میرے فرشتوں،
یہ جتنے لوگ میرا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، یہ جتنے لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ میرے ہیں، یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کرنے کی وجہ سے، مجھے یاد کرنے کی وجہ سے، اے فرشتوں میں نے ان سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اے فرشتوں اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے مغفرت لکھ دو، ہم نے تو ان سب کے لیے مغفرت کا اور جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، الہ العالمین ذکر کرنے والوں کی تو نے مغفرت کی، یہ تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایک آدمی جو ان میں بیٹھا ہوا ہے یہ ذکر کرنے نہیں آیا، یہ تو اپنے کام سے کچھ دنیا کا کام تھا، اس مقصد سے یہاں پر آ کر پہنچا تھا کہ چلو میرا یہ کام ہو جائے گا، اور اس مقصد سے وہ یہاں پر آ کر ان نیک لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ اللہ تو نے اس کی کیسے مغفرت کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اے فرشتوں یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب آ جاتا ہے ہم اپنی مغفرت کا دریا اس پر بھی بہا دیتے ہیں۔ جو ان کے قریب آ جائے، جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، ہماری مغفرت عام اور تام ہوتی ہے۔ جو آیا جس مقصد سے آیا ہم اس پر بھی مغفرت کا دریا ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد غفرت ہو، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا اس آنے والے کے لیے بھی میں نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو نیکوں کی صحبت، نیکوں کی محبت، نیک اور اچھے دوستوں کی وجہ سے ہم گنہگار ہو، لیکن جب اچھوں سے ہم مل جائیں گے اللہ اس پر اپنی رحمت کو بھیجے گا، ہم لوگوں کا کام بھی بن جائے گا۔ لیکن اگر ہماری کمپنی غلط لوگوں کی، ہمارے دوست غلط قسم کے جو ہر قسم کے خرافات میں مبتلا غلط کام کر رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی ہمیں ذلیل کر دیں گے، ایسے ٹرک میں ڈال دیں گے۔ ہم تو نادان ان کے پیچھے پیچھے چلے، ان کی صحبت میں چلے، اور وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہمیں اس طرح پھنسا دیں گے، ہم دنیا میں بھی چہرہ نہیں بتا پائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، حضرت شیخ سعدی فرماتے اے دوست کسی برے دوست سے دوستی کرنے سے تو سانپ سے دوستی کر لینا اچھا ہے۔ فرماتے کہ کسی برے آدمی سے دوستی کرنے سے تو سانپ سے دوستی کر لے، یہ اچھا ہے، اس لیے کہ سانپ کل تجھے کاٹ لے گا، تیری جان لے لے گا، لیکن برا دوست تیری جان بھی لے گا اور تیرا ایمان بھی لے لے گا۔ سانپ تو تجھے کاٹے گا، تیری جان کو خطرہ ہے، لیکن برے دوست اور بری کمپنی میں گیا یہ تیری جان بھی لے لے گا، یہ تیرا ایمان بھی لے لے گا، تیرے ایمان کو بھی بیچوا ڈالے گا، ایسے غلط کاموں میں تجھے ڈال دے گا۔ اس بنا پر بروں سے بچنا، ورنہ بروں کی دوستی تجھے تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ دنیا میں بھی برباد کریں گے اور آخرت میں بھی بربادی آئے گی۔ اور یہ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلط دوستوں سے دوستی کی، جن کی صحبت غلط، جن کے فرینڈز غلط، جن کی سہیلیاں غلط، جن کی کمپنی غلط، کل آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا مارے افسوس کے اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ایسا ہاتھ پکڑ کر اپنے دانتوں سے زور زور سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس میں نے اس سے دوستی کیوں کی، کیوں میں اس کے انفلوئنس میں گیا، کیوں میں اس غلط دوستی کے اندر چلا گیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ میں اچھا خاصا تھا، کتنا محنت کرتا تھا، کتنا اچھا میرا کیریئر تھا، کتنا اچھا میں پڑھائی کرتا تھا، یہ غلط فرینڈز کی صحبت نے، ان غلط دوستوں نے میرے کیریئر کو تباہ کر دیا، میری لائف کو برباد کر دیا، میرا فیوچر ڈارک ہو گیا، میں دنیا کا بھی نہیں رہا، اور ان کی بات مان کر میں نے وہ غلط کام کیے کہ آج آخرت میں بھی اللہ کا قہر میرے اوپر ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے یعض الظالم علی یدیہ، کہ وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور افسوس کر رہا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا عقبہ بن ابی معیط، بہت بڑا کافر، مشرک، بہت مالدار، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن۔
یہ وہی عقبہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، یہ اونٹ کا اوجھ لے کر آتا، حضور کی کمر پر رکھ دیتا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتا تھا۔ لیکن یہ عقبہ بن ابی معیط بہت مالدار تھا، اور اس کا ایک معمول تھا، جب یہ سفر پر جاتا واپس آتا تو سفر سے واپس آنے کی خوشی میں یہ ایک عام دعوت کیا کرتا تھا جس میں پورے عرب کے لوگوں کو بلاتا۔ تو چنانچہ اس نے اپنی ایک دعوت رکھی، سفر سے کامیابی پر سارے لوگوں کو بلایا، اور ان مہمانوں میں اس نے دعوت ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت میں تشریف لائے۔ اب کھانا بچھایا گیا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس نے کہا بسم اللہ کرو، کھانا شروع کرو۔ سارے لوگوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نوالا لینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ عقبہ کہتا ہے محمد کیوں نہیں کھاتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہیں پڑھے گا، تو کلمہ پڑھ لے میں تیرا کھانا کھا لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو موقع تلاش کرتے تھے، ہو سکتا ہے آج اس کو ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے آج یہ میری دعوت قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ ضرور کھاؤں گا لیکن کلمہ پڑھ لے۔ عقبہ نے کہا ٹھیک ہے محمد، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم کھانا کھاؤ۔ اور سارے لوگوں کے سامنے عقبہ نے ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور بہت خوش ہوئے کہ اتنا بڑا کٹر دشمن، دیکھو آج اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ اس عقبہ کا ایک دوسرا دوست تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف، اور یہ ابی بن خلف بڑا خطرناک آدمی تھا، یہ دوسرے قبیلے کا سردار ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ہے، پکا مشرک ہے۔ اس کو جب پتا چلا بہت غصے ہوا، بہت ناراض ہوا، اور عقبہ کے نام پر اس نے خط لکھا اے عقبہ میں نے سنا کہ تو نے اپنے مذہب کو بیچ دیا اور محمد کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، نہ تو میرا نہ میں تیرا، تیری میری دوستی ختم۔ ہماری دوستی بہت اچھی تھی، اتنے پکے ہم دوست تھے، لوگ ہماری دوستی کی مثال دیتے تھے، لیکن آج تو نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تیرا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو مجھے مت بلانا، میں تجھے نہیں بلاؤں گا، تیری میری دوستی آج سے ختم۔ جب اس نے یہ لکھ کر بھیجا تو عقبہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا تو جگری یار تھا۔ اس نے فوراً میسج بھیجا کہ ارے ابی تو بھی باتوں میں آ جاتا ہے، ہاں میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور یہ بھی بتاؤں کیوں پڑھا تھا، اس لیے کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر کوئی نہ کھائے اور بغیر کھایا ہوا چلا جائے تو یہ ہماری توہین سمجھی جاتی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ محمد بغیر کھائے اٹھ جائے، ہو سکتا تھا ان کو دیکھ کر دوسرے بھی اٹھ جاتے، میری ذلت ہوتی، اس بنا پر میں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، ورنہ دل سے تو میں تیرے ساتھ ہوں، تیری میری دوستی سلامت۔ میں تیری دوستی کی وجہ سے ان ساری باتوں کو ٹھکراتا ہوں جو میں نے کہا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ میرا محمد سے کوئی رشتہ نہیں، جس مذہب پر میں تھا آج بھی ہو، اور تیری میری دوستی سلامت ہے۔ ابی بن خلف کو جب یہ پیغام ملا تو خوش تو ہوا، پھر لیٹر لکھا عقبہ ایسے نہیں مانوں گا، تو میرے ساتھ چل اور میرے ساتھ چل کر محمد کے منہ پر تھوک دے، نعوذ باللہ، میرے ساتھ چل محمد کے منہ پر تھوک دے، اگر تو نے تھوک دیا میں سمجھوں گا تو سچا ہے اور میرا دوست ہے، ورنہ تیرا میرا رشتہ ختم۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عقبہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا۔
اور یہی ہوا، ابی بن خلف کے پاس گیا، کہا چل آج میں تجھے اپنی دوستی کا ثبوت دیتا ہوں، اور یہ دونوں دوست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عقبہ آیا ہے، ابی آئے ہیں، حضور علیہ السلام جیسے متوجہ ہوئے، عقبہ نے حضور کے چہرے پر تھوک دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور ایمان سے پھر گیا۔ وہ جھوٹا ایمان اس نے قبول کیا تھا، اعلان کر دیا میں نے کوئی ایمان کو قبول نہیں کیا، تھوک دیا اور اللہ کے نبی کو کہا آج میں نے تجھے تھوک کر ذلیل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ تیرا بدلہ تو میرا خدا لے گا۔ اور ہوا یہی کہ وہ عقبہ جس سے اپنی دوستی پر ناز تھا، اپنے دوست پر ناز تھا، اللہ نے دنیا میں بھی اسے ختم کیا اور آخرت میں بھی اسے برباد کیا۔ دنیا میں حال یہ ہوا، چند ہی دن گزرے، غزوہ بدر کا موقع آیا، اور یہی عقبہ، یہی ابی بن خلف، وہ عتبہ، وہ شیبہ، یہ جتنے بڑے بڑے دشمن تھے، غزوہ بدر کے موقع پر سب کو قتل کر دیا گیا، دنیا سے بھی گیا۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ برے دوست کی دوستی میں اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے تو گیا، کل آخرت میں اس کا حال یہ ہوگا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اللہ نے فرمایا یہ ظالم عقبہ کل اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کاٹ کاٹ کر رو کر کہے گا کاش میں نبی کی دوستی میں رہتا، کاش میں نے ابی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس ابی کی دوستی نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے، اقرار کر لیا تھا میں نے، لیکن اس غلط دوست کی دوستی نے میری زندگی کو تباہ کر دیا، میری پوری آخرت کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی ہے۔ یہ ہے برے دوستوں کا نتیجہ کہ وہ عقبہ جس سے اپنے دوست پر ناز تھا، قرآن کہتا ہے کہ کل آخرت میں وہ بھی روئے گا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر روئے گا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے سمجھا دیا۔ ایمان والو، بھلائی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوں کے ساتھ رہو گے، ان کے عمل کو دیکھو گے، تمہارے دل میں جذبہ آئے گا۔ تمہارا فرینڈ نمازی ہے، وہ تمہیں پکڑ کر مسجد میں لے کر جائے گا۔ تمہارا فرینڈ غلط عادت کا شکار ہے، وہ تمہیں کہے گا دیکھ روزانہ میں یہ ٹیسٹ کرتا ہوں، آج ایک بار تو بھی چانس لے لے، ایک بار ٹیسٹ کر لے۔ اور اللہ نہ کرے دوست کی دوستی میں آ کر، اس کے غلط بہکاوے میں آ کر اس نے اس حرام پیکٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کا وہ عادی بن جائے۔ اس بنا پر قرآن کریم نے بڑے پیار سے اور نرمی سے سمجھایا اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بن کر دنیا میں آنا بہت آسان ہے، لیکن دنیا میں انسان بن کر رہنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں انسان بن کر تو آ جاتا ہے بہت آسانی سے، لیکن انسان بن کر رہے، انسان انسانیت پر رہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، صرف کتاب نہیں بھیجی، اس لیے کہ پریکٹیکلی طور پر بتانے کے لیے اور نیک بنانے کے لیے نیکوں کی صحبت ضروری تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے تفصیل لکل شیء، تورات میں ساری ڈیٹیلز موجود ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ تورات پڑھنا، موسیٰ کے عمل کو دیکھنا اور اپنی زندگی بنا لینا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کلیئرلی موجود ہے، لیکن صرف قرآن نہیں بھیجا، اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ قرآن پڑھنا، علم حاصل کرنا، میرے نبی کو دیکھ کر اپنی عملی زندگی بنا لینا۔
علم بھی ہو عمل بھی ہو، ان دونوں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو جگہ جگہ سمجھایا گیا نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو گے اللہ تمہیں بھی نیک بنا دے گا۔ نیکوں کی ایک نظر پیار بھری پڑ گئی، محبت بھری پڑ گئی، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ اسی بنا پر اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہو، مسجد سے ہمارا تعلق ہو، دین کے معاملے میں ہمارا تعلق ہو۔ اور میرے بھائیوں، دین اگر سیکھنا ہے دینداروں کے ساتھ ملو، دین اگر سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں نکلو۔ آج ماشاءاللہ ہمارے بھائی جماعتوں میں نکل رہے، ایک ہی تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ دین جو ہم نے سنا ہے پریکٹیکلی طور پر ہماری لائف میں آئے۔ ہم جماعت میں چل رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں کیفیت ہوتی ہے یہ پڑھتا ہے میں بھی پڑھو، یہ نیکی کرتا ہے میں بھی کرو۔ اس بنا پر جتنا ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دعوت کی محنت کریں گے، دین کے لیے قربانی دیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے، اس کا اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو انسان جب کسی ماہر کو ساتھ میں لے لیتا ہے اس کے لیے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو سفر کرنا ہے، کبھی آپ وہاں پر نہیں گئے، اب ڈرائیو کر رہے ہو اور موٹر وے پر بار بار سائن کو دیکھ رہے ہو، کون سی ایگزٹ گئی، کون سا جنکشن گیا، کدھر اترنا ہے، کدھر چڑھنا ہے، رائٹ مارو لیفٹ مارو، کتنا پریشر کتنا ٹینشن لیتا ہے، تب جا کر وہ اس جگہ پر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ میں کوئی آ کر بیٹھ جائے اور کہے بھائی فکر نہیں کر میں نے جگہ دیکھی ہے تو چل، اب وہ پورا راستہ ہمارا نیویگیٹر ہمیں کہے گا رائٹ لیفٹ، اور آپ بالکل آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ تو جس لائن کا ہو، جو جس جگہ کا ماہر ہے اس کے ساتھ رہو گے وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں پہلی بار جو لائف میں حرمین شریفین پہنچتا ہے اس نے ساری کتابیں پڑھی ہے، عمرہ ایسے کرنا چاہیے، طواف ایسے کرنا چاہیے، کنکری ایسی مارنی چاہیے، سب کچھ پڑھ کر گیا ہے، لیکن جب مطاف میں پیر رکھتا ہے تو اس کا سر چکرانے لگتا ہے کہ ایسے گھومو یا ایسے گھومو، کہاں سے شروع کرو۔ وہ ڈھونڈتا ہے وہ براؤن لائن کدھر ہے جہاں سے میں اب حجر اسود کو بوسا دو اور استلام کر کے نکلو۔ وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ اس نے کتابوں میں تو پڑھا ہے، لیکن اگر اسے کوئی کہے بھائی میں نے تو حج کیا ہے چلو میں تمہیں گائیڈ کروں گا، اس کا سارا معاملہ سولو، اتنا ایزیلی حج کر لے گا، اتنا آرام سے عمرہ کر لے گا، اتنا ایزیلی طواف کر لے گا، اسے پتا بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے ساتھ میں ایک رہبر ہے جو اس کو جانتا ہے، وہ اس کے لیے معاملے کو ایزی کر دے گا۔ آپ کسی غیر مسلم کو سمجھاؤ وضو ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، وضو میں یہ کرو وہ کرو، بہت مشکل ہے، پکڑ کر مسجد میں لے آؤ، وہ دیکھے گا یہ وضو ایسے ہوتا ہے، یہ نماز ایسے ہوتی ہے، بہت ایزیلی وہ سمجھ جائے گا۔ تو اسی بنا پر اللہ نے فرمایا نیکوں کے ساتھ رہو گے، نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے، اللہ والوں کے ساتھ ملو گے، ان کی زندگی کو دیکھو گے تو رہنا سہنا اور زندگی کے اندر اچھائی کا اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میں پھر اپنے اسپیشلی طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے اور میری بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھو صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، اس لیے کسی کو فرینڈ بنانے سے پہلے ہاں سلام دعا ہماری سب کے ساتھ ہو، ہر ایک ہمارا دوست ہے، ہر ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے، ارے غیروں سے بھی ہم انسانیت سے ملے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن جہاں دوستی کا معاملہ ہے اور کسی کے ساتھ کسی کو دل دینے کا معاملہ ہے اور جگری دوست بنانے کا معاملہ ہے، وہاں پر ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم بہت ہی سوچ سمجھ کر سلیکشن کریں، ہماری چوزنگ اتنی اچھی ہو کہ کوئی غلط صحبت ہمیں نہ مل جائے، ورنہ وہ ہمارے غلط دوست ہمیں غیروں کے طریقے پر لے کر جائیں گے، ان کی صحبت میں ان کی دوستی میں ہم یہودیوں کے طریقے پر چلے جائیں گے، عیسائیوں کے طریقے پر چلے جائیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، غلط فرینڈشپ اور غلط صحبت کی وجہ سے ہمارے ینگسٹرز اور ہمارے نوجوان کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ان کو دیکھا یہ پب میں گئے، ہمارا نوجوان بھی چلا گیا، وہ نوجوان نمازی تھا، جماعت میں جاتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، غلط دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی میں تعلق ہوا، کالج میں تعلق ہوا، اس نے ان کو دیکھا یہ ڈانس میں جا رہے، یہ پارٹی میں جا رہے، یہ غلط کام میں جا رہے، یہ ہر جگہ اس نیت سے گیا میں غلط نہیں کروں گا، یہ بھلے غلط کرتے رہے میں تو اپنے دوستوں کا ساتھ دوں گا، اور ایک دن وہ آیا کہ وہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ اس بنا پر ایسی چیزوں کا ہمارے نوجوانوں کو خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر نماز میں، ہر رکعت میں. کیا مطلب؟ اللہ مجھے یہودیوں کے طریقے پر مت چلانا، اللہ مجھے عیسائیوں کے طریقے پر مت چلانا. یہ مطلب ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ٹریک پر مجھے مت چلانا، ان کے طریقے پر مت چلانا. ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہتا ہے اللہ اس جگہ پر مت چلانا. اور باہر اس کا معاملہ یہ ہے انہی کے طور طریق، انہی کی زندگی، انہی کا طرز، انہی کے طور طریق پر، اور اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے وہ ہر غلط جگہ پر چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، اچھے فرینڈز بنانے والا بنائے، اور ہم اتنے اچھے بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر وہ بھی دین کی طرف آ جائے، مسجدوں کی طرف آ جائے. اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.